السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، معارف الحدیث کتاب الایمان، اور ہمارا چیپٹر چل رہا ہے تکمیل ایمان کے عناصر، یعنی ایسی چیزیں جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تقریباً 5 سے 6 احادیث ہوں، مختصر احادیث ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمات ادا کیے گئے کہ مختصر بات میں آپ بڑے مفہوم کی بات سمجھا دیتے تھے۔ تو پہلی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر ای عر الایمان اوثق قال اللہ ورسولہ اعلم قال الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأبی ذر، کس سے فرمایا؟ لأبی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی چلا گیا لام جر کی وجہ سے، لأبی ذر، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ کویسچن کیا، کیا کویسچن کیا؟ ایو اورل ایمانی اوثق، کویسچن کیا۔ ایو حرف استفہام ہے، کیا؟ ہلکا ہو رہا ہے، مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے، مضاف الیہ، یہ اس کا مضاف اور اس کا مضاف الیہ۔ ایو اورل ایمانی، اورن کہتے ہیں شعبہ، شاخ، اس طرح سے۔ ایو اورل ایمانی، ایمان کی کون سی شاخ یا کون سا شعبہ؟ اوثقو، افعالو کے وزن پر ہے، اسم التفضیل، اسم التفضیل ہے سپرلیٹو ڈگری میں۔ اوثقو سے مراد ہے پختہ ترین۔ ایمان کا کون سا شعبہ، کون سی دستاویز، کون سی شاخ مضبوط ترین ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ مقولہ ہے پورا، یہ مبتدا اور یہ خبر، یہ اسم التفضیل ہے افعلو کے وزن پر۔ اعلم، بہت خوب جاننا، بہت زیادہ جاننا، بہت اچھی طرح سے جاننا۔ اللہ و رسولہ، رسول مرکب اضافی میں ہو، اللہ کی طرف واپس، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تین چیزیں آپ نے فرمائی۔ الموالات، موالات ان کہتے ہیں معاملات کو، باہمی تعاون کو، وفاداری کو۔ الموالات فی اللہ، اب یہ مبتدا بن گیا، یہ متعلق خبر، یہ بھی مبتدا، یہ متعلق خبر، مبتدا متعلق خبر، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ قالا کا مقولہ ہے، یعنی جو آپ نے فرمایا۔ سو موالات ان کہتے ہیں وفاداری، باہمی تعاون، باہمی تعلق، فی اللہ، کہ وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فی اللہ سے مراد یہ کہ اللہ میں نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ والحب فی اللہ، اور محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ والبغض فی اللہ، اور بغض بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ پچھلی جو احادیث تھیں ان سے ہی اس کی مماثلت ہے، کہ جہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ من ابغض للہ من احب للہ فقد استکمل الایمان، جس میں سے یہ الفاظ ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو بھی ہو، دیکھیں تعاون ہے،
ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ہونی چاہیے، فی اللہ ہی، اللہ کے واسطے ہونی چاہیے اور کوئی غرض نہ ہو۔ والحب فی اللہ، اور محبت بھی کسی سے ہو تو اللہ کے واسطے ہو۔ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے بغض ہے، ناراضگی ہے، تو وہ بھی اللہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کیجئے گا، اس حدیث میں جو باتیں آنے والی ہیں، اس کا تو یعنی یہ تو اب ایک کسی کو سلام کر لیں تو وہ عجیب سا سمجھتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے۔ دیکھیں، حدیث کو انجوائے کرتے ہوئے سنا کریں، مزے سے سنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں یہ۔ لا تدخلون الجنت، لا تدخلون الجنت، لا نفی کا، دخل یدخل داخلون، تدخلون انتم فاعل، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، الجنت مفعول۔ لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، یہ ایک بات، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی، یہاں تک کہ تؤمنو، حتی تؤمنو، اب حتی کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ، تؤمنون انتم فاعل، یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ غور کیجئے گا، اس میں بہت امپورٹنٹ طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت، جنت میں تم داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنو، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ۔ اب اگلی بات ہوگی ولا تؤمنو، ولا تؤمنو حتی تحابو، یہ لائے نہیں کسی کیفیت پیدا کر رہا ہے، تم مومن نہیں بنو گے، لا تؤمنو حتی، یہاں تک کہ تحابو، نون ڈراپ، باب تفاعل سے ہے، تحابا یتحابو، تحابا یتحابو، تتحابون سے تا بھی ڈراپ ہے شروع کا، اور آپس میں محبت کرنا۔ دیکھیں، آپس میں محبت کرنا، انتم اس کا فاعل ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ولا تؤمنو، تم ایمان نہیں لا سکتے، حتی تحابو، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں محبت کرنے لگو۔ لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنو، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ولا تؤمنو، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے، حتی تحابو، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ یہ لا نہیں کسی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، حتی پھر اس کا جواب دے رہا ہے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ پھر آپ نے فرمایا استفہامیہ، اور کیا، اولا کیا نہیں، ادلکم، اولا ادلکم، دل یدلو، رہنمائی کرنا، کسی طرف گائیڈ کرنا کسی کو، ادلو فعل مضارع، انا اس کا فاعل، اولا ادلو، کیا میں رہنمائی نہ کروں، نشاندہی نہ کروں، مفعول کم، کیا میں تمہیں نشاندہی نہ کروں، علی شیء، ایک چیز پر، علی حرف جر، شیء، اولا ادلکم علی شیء، میں ایک چیز کے بارے میں تمہیں نشاندہی نہ کروں، یعنی اس کے بارے میں تمہیں بتلاؤں نہ، اذا فعلتموہ، اذا فعلتموہ، اذا ظرف کا ہے، یہ شرط بن کر ہے، اذا فعلتموہ، فعل یفعل کرنا، فعلتم، اور یہ واو کا اضافہ کیا جاتا ہے اگر ساتھ ضمیر آ جائے، یہ ہو، اذا فعلتوہ، یہ اس شیء کی طرف ہے، یہ مفعول ہے، اور انتم اس کا فاعل، اذا فعلتموہ، اگر تم اسے کرو گے، تحاببتم، تحابا یتحابو، تحاببتم، انتم فاعل، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اذا فعلتموہ، جب تم اسے کرو گے، تحاببتم، آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟
افشوا السلام بینکم، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا افشا یفشی باب افعال، تفشونا سے انتم فاعل، امر کا صیغہ پھیلانا، انتم فاعل، افشو تم سب پھیلاؤ، مفعول سلامہ سلام کو پھیلاؤ، بینکم اپنے سب کے درمیان، افشو السلام بینکم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، یعنی جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کرو۔ اور اس کے بارے میں جو تشریح میں انہوں نے لکھا مولانا صاحب نے کہ بندہ کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ ما سوا سے زیادہ محبت ہو، اس کے سوا جس سے بھی محبت ہو انہی کے ساتھ تعلق اور اس کے واسطے اللہ کی وجہ سے ہوں، یہ کہ بندہ کا دل خود غرضی سے بالکل پاک ہو، اس کا حال یہ ہو کہ جو اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کے لیے چاہے۔ اب آپ نے یہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے، تو آتے جاتے لوگوں کو سلام کہیے، بعض لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، ایسا اب یعنی علامات قیامت میں سے کہ لوگ صرف اس کو سلام کریں گے جس کو وہ جانتے پہچانتے ہوں گے، اور آج کل پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے۔ یہاں عرب میں پھر بھی مل جاتا ہے، لیکن پاکستان میں تو بالکل ہی اگر آپ کسی کو سلام کر دیں تو وہ مڑ کے اچھی طرح دیکھتا ہے کہ بھائی میں اسے جانتا ہوں یا نہیں۔ اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رواہ الترمذی والنسائی۔ ويده مبتدا اور یہ پوری خبر ہے اس کی۔ المسلم من مسلمان وہ ہے جس کے، سلم المسلمون سلم فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور یہ اس کا فاعل، سلم المسلمون مسلمان سلامتی میں ہوں، من حرف جر لسانی ہی یہ متعلق فعل اس کے، من لسانی ہی اس کی زبان سے، ویدہی اور اس کے ہاتھ سے، واو عطف من کا اثر یدی پہ چلا گیا، مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں، مسلمان محفوظ ہوں۔ بہت مختصر سی حدیث ہے، چند الفاظ ہیں لیکن پورا دین ہے اس کے اندر۔ اب مومن ہمارے مسلمان کیسے ہمارے زبان اور ہاتھ سے؟ دیکھیں آج کل کے عمومی دور میں الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں یا ہم جو تھوڑے بہت شہر میں، بہرحال میں کسی کو اس میں نومینیٹ نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ ہاتھوں سے محفوظ ہیں ہمارے، لیکن اس سے الا ماشاء اللہ کوئی بھی محفوظ، میں بھی محفوظ نہیں ہوں، نہ مجھ سے کوئی محفوظ ہے۔ یعنی بہتان، غیبت، جھوٹ، الزام تراشی یہ تو ہر وقت چلتا رہتا ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ والا کام تو شاید رک ہی نہیں رہا، کوئی بھی اس سے باز نہیں آ رہا، کوئی بھی باز نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب میرے ہاتھوں سے تو محفوظ ہیں، اتنی ہمت بھی نہیں ہے اور اتنا یعنی اس کا بہت سارے ڈر ہوتے ہیں، لیکن زبان سے چونکہ حملے کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے ہم زبان سے حملے کر لیتے ہیں۔ غیبت، جھوٹ، دروغ گوئی اور کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا، کسی کی برائیاں کرنا، چغلیاں کرنا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چغلیوں سے یعنی ہماری زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی زبانوں سے محفوظ رکھے اور دوسروں کو ہماری زبانوں سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے والمؤمن والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم علی دمائہم و اموالہم۔ مبتدا خبر، مومن وہ ہے، من موصولہ، مومن وہ ہے جس کے امینہ یأمنو امان میں ہونا، امن میں ہونا، امینہ ہو، یہ ہو ریورٹ ہو رہا ہے مومن کی طرف سے، من امینہ الناس، یہ ناسو فائل ہے امینہ کا، کہ جس کے
علی دمائہم، علی حرف جر، دمن کی جمع دمائی خون، و اموالہم مالن کی جمع اموالی، جر چلا گیا علی کی وجہ سے، کہ مومن وہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں کوئی خوف نہ ہو، یعنی وہ اس سے امن میں ہوں، وہ مومن ہے اس سے وہ امن میں ہوں، سلامتی میں ہوں۔ اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے اظہار ثانی کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ بیشتر ایذاؤں کا تعلق انہی دو سے ہوتا ہے، ورنہ مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جی اگلی حدیث ہے عن ابی شریح الخزائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن، یہ آپ نے 3 بار فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، واللہ واو قسمیہ، اللہ کی قسم، لا یؤمن وہ مومن نہیں ہے، لا یؤمن وہ مومن نہیں ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب۔ قیلا یہ قالا سے مجہول کا ذکر، قالا اس نے کہا، قیلا ان سے کہا گیا، ومن یا رسول اللہ اور کون ہے اللہ کے رسول، یعنی وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن لا یأمن جارہ لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی جو جس سے، یعنی جس سے، الذی جس سے، لا یأمن امین یأمن سلامتی میں ہونا، امن میں ہونا، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہوا اس کا فاعل لیکن وہ ہے جارو۔ الذی لا یأمن جارہ، ہو ریورٹ ہو رہا ہے الذی کی طرف، وہ جس سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، کس طرح سے؟ بوائقہ، یہ مفعول ہے یأمن کا، بوائق ہے جمع ہے بائقۃ کی، بائقۃ کہتے ہیں شرارتیں، اس کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت، اس کی طرف سے پہنچنے والا فتنہ۔ سو الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس سے اس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، واللہ لا یؤمن وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یعنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک، ایسا شریفانہ برتاؤ کہ ان کو ہماری طرف سے پورا اطمینان رہے اور ہماری جانب سے کسی ظلم اور شرارت کا اندیشہ ان کے دلوں میں نہ رہے۔ یہ ایمان کی ان شرائط اور لوازم میں سے ہے جن کے بغیر ایمان گویا کل عدم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تاکہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جی الحمدللہ آج ہم نے تقریباً 4 احادیث کر لیں، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم مزید 3 احادیث کریں گے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے سمجھانے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔